प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद भारत पाकिस्तान की जो इस वक्त बार बार एक पेशकश की जा रही है कि आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराई जाए, भारत उस पेशकश पर कोई जवाब पाकिस्तान को हाल नहीं दे रहा, बल्कि हक़ाइक़ जो हैं उन पर पर्दा डालने के लिए जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर भी अपने मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कौमी सलामती के मामले पर हमने ये देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन और जो हुकूमती जमातें हैं वो इस वक्त यकज़बां हैं। और आज जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है, उस मुलाकात में मियाँ साहब ने भी अपोजिशन समेत जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके इस रोल को सराहा है और कहा है कि ये खुश आइंद जो अमल है। इसी के साथ साथ लेकिन अगर बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम जमात है, उस जमात के तहफ़्फ़ुज़ात वक्तन ब वक्तन जो है वो सामने आते रहते हैं, वो अदालतों के हवाले से हों या फिर खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से हों। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हाल ही में जो कैनाल्स का मामला था उसका हमने देखा कि CCI के इजलास और उसके फ़ैसलों के बाद वो मामला थम तो गया, लेकिन कल बिलावल साहब ने इस जलसे से खिताब में ये दावा किया है कि जो कैनाल्स थे उनका बीज आरिफ अलवी साहब ने बोया था। अब ये चीज़ें हैं क्या, हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब वक्त ने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त अगर हम बात करें, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि पार्लियामान के अंदर आप हुकूमत को एक कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट कर रहे हैं, यकज़बां हैं तमाम सियासी जमातें, लेकिन अभी भी PTI जो है उसका ये मुतालबा ज़रूर है कि PTI की आवाज़ सुनी जाए, खान साहब की आवाज़ जो है उसको सुना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिह। देखें, हम इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं क्योंकि उन पे सियासी केसेस बनाए गए हैं उनको एक साइड पे करने के लिए कि सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जमात तोड़ी गई, निशान छीना गया, उनको गोलियां मार दी गई, उसके बाद उन पे हर तरह के केसेस बनाए गए और आज वो 650 दिनों से जेल में। लेकिन आप ना इमरान खान साहब के नज़रिए को ख़त्म कर सके, ना पार्टी को ख़त्म कर सके, ना आवाम के दिलों से उनकी मोहब्बत निकाल सके, बल्कि उल्टा खुद आप अब गुमनामी और बदनामी के अथाह गहराइयों की तरफ जा रहे हैं। ऐसी हालत में हमारा मुतालबा यही है कि अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो इमरान खान साहब को बाहर ले आएं। जहाँ तक जंग वाला मामला है उसमें हम सब एक हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए कोई हुकूमत अपोजिशन नहीं है। उसमें हमारी जो आवाज़ है, जो हमारा जवाब है भारत को, मोदी को, वो बतौर पाकिस्तानी होता है। हाँ, इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है और वो ये है कि अगर कभी APC आप बुलाते हैं तो इमरान खान साहब को उसमें आपको लाजमन लाना है, क्योंकि आपने कौमी यकजहती दिखानी है जिसके पीछे 2/3 कौम खड़ी है। अगर आप उसको अपने साथ नहीं बिठाते तो फिर आप APC ना बुलाइए, क्योंकि उसका असर फिर बल्कि उल्टा उसका गलत असर पड़ेगा। क्योंकि हम तनकीद करेंगे, आप जो अभी बात करेंगे, जो इत्तेफाक राय पैदा करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो फिर एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, वो आपने नहीं बुलाया अभी तक, बुलाना चाहिए आपको। ज्वाइंट सेशन भी हो सकता है, लेकिन APC अगर बुलाते हैं उसमें इमरान खान साहब की शिरकत जरूरी लाजमी है। अब एक और आखिरी बात, आवाज़ की बात आपने की। अगर कैदी नंबर 804 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, अड्याला से उनकी आवाज़ आ सकती है हिंदुस्तान के खिलाफ तवाना, उसी तवानाई से, जेल की काल कोठड़ी से, जंदान के अंदर से, अगर वो मोदी और उसकी हिंदुत्व थियोलॉजी और भारत को चैलेंज कर सकते हैं, क्या अमर माने हैं कि लंदन से आवाज़ नहीं आ रही? क्या अमर माने हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की आवाज़ नहीं आ रही? और क्या अमर माने हैं कि बिलावल साहब हम पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने वालिद मोहतरम से ज़रा पूछिए, आसिफ जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, बिकॉज ऑफ हिज पोर्टफोलियो सदर पाकिस्तान है, उनकी क्यों नहीं सख्त उनका कोई जवाब आता, भारत के खिलाफ कोई बात आती? नहीं, मियाँ साहब, अली मोहम्मद खान साहब, मियाँ साहब ने भी मुलाकातें की हैं, जैसे मैंने आज जिक्र किया, और कल जरदारी साहब ने भी, जो जरदारी साहब और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान मुलाकात भी हुई है और बड़ा एक सख्त एलामिया भी ऐवान सदर की जानिब से जारी हुआ है। अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब का ट्विटर हैंडल खामोश है, उनकी तरफ से कोई सरकारी बयान अभी तक नहीं आया। एलामिया एक और चीज़ है, उनका ज़ाती बयान बतौर सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और साबिक वज़ीर आज़म, 3 बार के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी साहब के वो दोस्त हैं या वो जिंदाल के दोस्त हैं, मैं उनकी हुब्बिल वतनी पे ना सवाल उठा सकता हूँ ना मुझे उठाना चाहिए। 3 बार के वज़ीर आज़म हैं,
لیکن بطور اپوزیشن ممبر یہ سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی اور آصف علی زرداری صاحب کی خاموشی بھارت کے معاملے پہ بڑی معنی خیز ہے۔ اچھا، لیکن علی محمد خان صاحب، ابھی حکومت تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، پی ٹی آئی پہلے نام دیتی ہے، پھر اچانک اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ حال ہی میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں آپ کی جماعت کا شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی غلطی تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو جانا چاہیے تھا؟ صاحب اس پہ بڑی بات ہوگی، وہ ہمارے ملک کا ایک اندرونی معاملہ تھا، سیکیورٹی کا تھا۔ یہ اس وقت بیرونی تھریٹ ہے، دشمن ملک آپ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ بالکل، اس پہ جو ہماری آواز آئی ہے، ہم نے کوئی حکومت پہ احسان نہیں کیا، ہم نے اپنے ملک کے دفاع کی بات کی ہے۔ ہر کوئی غیرت مند پاکستانی، محب وطن پاکستانی وہ آواز اٹھائے گا جس طرح ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ ہم نے بطور اپوزیشن نہیں، بطور پاکستانی وہ آواز اٹھائی ہے اور وہ اٹھاتے رہیں گے۔ جب پاکستان پہ حملے کی بات ہوگی، ہماری طرف سے اتنی ہی توانائی سے بات ہوگی جتنی توانائی سے عمران خان صاحب جب جیل سے باہر تھے، بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، جواب دیں گے، اور پھر کر کے دکھایا، صرف بڑک نہیں ماری۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب، میں آپ سے یہ بھی سر جاننا چاہوں گا کہ جو عید سے قبل ایک پی ٹی آئی اسٹریٹجی تیار کر رہی تھی کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات بنی ہیں کہ وہ جو تحریک حکومت کے خلاف چلنی تھی وہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا؟ اس پہ مختلف میٹنگز بھی چل رہی ہیں، صلاح مشورے بھی ہو رہے ہیں، مناسب وقت پہ اس پہ آپ کو کارگزاری سامنے آپ کی نظر آ جائے گی۔ لیکن ایک سوال میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ احتجاجی تحریک، احتجاج سب کچھ ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے میں جہاں فنڈامنٹل رائٹس موجود ہوں، لیکن ایک طرف اگر ایک پرامن سیاسی کارکن احتجاج کے لیے آتا ہے، چاہے آپ اس کا مطالبہ مانیں یا نہ مانیں، گولی مارنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ جس ملک میں مظاہرین پہ، پرامن مظاہرین پہ، پروٹیسٹرز پہ اسٹریٹ بلٹس چلا دی جائیں، وہاں فنڈامنٹل رائٹس معطل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتجاجی کو گولی ماریں گے، اس کا پھر مطلب یہ ہو گیا کہ آپ احتجاج کو گولی سے خاموش کر رہے ہیں۔ ایسے معاشرے میں اپنے کارکنوں کو گولی کے سامنے کھڑا کرنا، اس پہ بھی دو بار سوچا جائے گا کہ اب کی بار اگر اسلام آباد آنا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ ہم تو نہ بندوقیں لائیں گے، نہ ہمارے پاس بلٹ پروف وہیکلز یا بلٹ پروف ویسٹ ہیں۔ لیکن علی محمد خان صاحب، اس وقت جو پاکستان، یہ سوال آپ حکومت پہ ضرور اٹھائیں، سوال حکومت پہ ضرور اٹھائیں کہ آپ لوگ پرامن سیاسی مظاہرین پہ گولی کیوں چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس حوالے سے تو دیکھیں، حکومت بھی علی محمد خان صاحب آپ کے سامنے، وہ پارلیمنٹ کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اور باہر بھی وہ اپنا بیان دیتے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی بلکہ آپ لوگوں کی طرف سے چلی، یہ تو حکومت کا ایک موقف سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ جو تحریک ہے، اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، علی محمد خان صاحب، کیا اس تناظر میں پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک جو ہے کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ کا پلان انٹیکٹ ہے؟ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، وہ ایک پروون فیکٹ ہے کہ یہاں پرامن بے گناہ مظاہرین کو گولیاں ماری گئیں، اور باقاعدہ حکومتی لوگوں نے تھریٹ کیا کہ دوبارہ آئیں گے پھر ایسے کریں گے، تو وہ اور ان کے اسٹیٹ لیول اور فیڈرل منسٹر لیول پہ ان کے وزراء نے یہ بات کی ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، دیکھیں جنگ اگر ہوگی، اللہ نہ کرے اگر ہوگی، بھرپور جواب دیں گے، اس میں تو پھر کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، پھر ہم نے بطور پاکستانی جواب دینا ہے۔ لیکن خطرات تو ہمیشہ ہمیں رہتے ہیں۔ خطرات کی وجہ سے کوئی سیاسی تحریک مؤخر ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا۔ اگر فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے ایک سیاسی تحریک میں جانا ہے تو پھر میرے خیال میں پھر وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں، خدا نخواستہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو عین جنگ کے دوران تو پھر نہیں ہو سکتا، وہ تو ظاہر ہے، آپ نے ملک کا دفاع پہلے آتا ہے، لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ جنگ کے خطرات جو ہیں وہ ٹل رہے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کیوں آپ کے ساتھ چلنے سے انہوں نے انکار کر دیا؟ علی محمد خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، سوال تو مولانا صاحب سے کرنا چاہیے۔ عوام، قوم جس طرف کھڑی ہے ان کو اس طرف کی سیاست کرنی چاہیے۔ ان لوگوں میں کیا رکھا ہے جن کو عوام نے مسترد کر دیا، جو اس وقت تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ نہیں کھڑے، اس طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کا جواب تو مولانا صاحب دیں گے۔ میرے خیال میں ان کو حق کی سیاست کرنی چاہیے، ان کو انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے،
फैसला है, उनको फैसला कर लें। ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ یہ جو کینالز کا معاملہ بیچ میں چلا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، سندھ کے اندر احتجاج بھی ہوئے، لیکن کل بلاول صاحب نے جو جلسے سے خطاب میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ کینالز کا بیج جو ہے وہ عارف علوی صاحب نے بویا تھا جب وہ ایوان صدر میں موجود تھے بطور صدر مملکت۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں وہ یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ کچھ کینالز ایسے بھی ہیں جن کی منظوری تحریک انصاف کی حکومت نے دی تھی۔ ڈاکٹر عارف علوی کراچی سے ہیں، سندھ سے ہیں، ان کا تعلق، وہ بھی سندھ کے بیٹے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، وہ کیوں ایسا کام کریں گے؟ لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے آئیں، پارٹی ان سے پوچھ گچھ کر لے گی، شو کاز دے گی اگر ایسی کوئی حقیقت میں بات ہے، لیکن ہوا میں تیر نہ چلائیں۔ سب سے پہلے تو بلاول صاحب اس بات کے جواب دیں کہ آصف علی زرداری ان کے والد محترم ہیں، 1.25 سال ہو گیا ہے وہ صدر پاکستان کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں اس کی منظوری کیوں ہوئی، اس پہ عمل کیوں سٹارٹ ہوا، اور انہوں نے کیوں اس پہ جو ہے پیر نہیں رکھا؟ بلکہ دوسری بات، جو پچھلا اجلاس ختم ہوا تھا وہ اچانک پیر والے دن ختم ہو گیا، حالانکہ اس نے آگے چلنا تھا، وہاں اگلے دن پانی پہ بحث ہونی تھی، اس اجلاس کو ختم کیا گیا۔ وہ ختم آصف علی زرداری صاحب کے حکم سے کیا گیا۔ سندھ کے پانی پہ اجلاس تھا اور آصف زرداری صاحب نے اس اجلاس کو پروروگ کروا دیا، کیونکہ جب تک صدر کی اجازت نہ ہو کوئی اسپیکر اجلاس ختم نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب بلاول صاحب دینا چاہیں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی نے کسی کینال کی منظوری نہیں دی تھی اپنے دور حکومت میں؟ ہم سندھی عوام کے ساتھ ہیں، ہم سمجھتے ہیں تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں۔ ہم نے سب کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، پنجابیوں کے حقوق کا بھی، سندھیوں کا بھی۔ جہاں تک سندھیوں کے پانی کا تعلق ہے، ہم اس پہ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا ایک بوند پانی بھی کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ یہ سوال اس حکومت پہ اٹھتا ہے کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے پانی پہ ڈاکہ کیوں پڑنے کی کوشش کی گئی، اور حکومت سے پھر نکلنے کی دھمکی کیوں نہیں دی بلاول صاحب نے، اور آصف زرداری صدر ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور اس طرح کے منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو سندھی عوام کے ساتھ منافقت نہیں کرنی چاہیے پانی کے معاملے پہ۔ چلیں ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، علی محمد کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔